يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى الحج ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. معزز سامعین کرام، اللہ کے نیک بندوں کو، عبادت گزاروں کو، صالحین کو، نیک لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو، متقی لوگوں کو، اللہ سے محبت رکھنے والوں کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگوں کو اور آخرت کی جن کے دل میں تڑپ تھی ایسے لوگوں کو جس مہینے کا انتظار رہتا تھا وہ مہینہ آ چکا اور شروع بھی ہو چکا. اب جو ہے چند لوگوں کی چند قسمیں ہیں. ایک تو آخرت کے طلبگار ہیں اور دوسرے دنیا کے طلبگار لوگ ہیں اور تیسرے آخرت کی بھی جتنا ان کے بس میں ہوتا وہ کوشش کرتے ہیں اور دنیا کی بھی حلال روزی کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. ایک تو صرف آخرت ہی کی ہر اعتبار سے ترجیح دینے والے، ان کا تو رمضان نعمت ہے، ان کے لیے خوشیاں لے کر آیا ہے، ان کے لیے رحمت بن کر یہ مہینہ آیا ہے اور اللہ کی رحمت کے وہ لوگ مستحق بن گئے. ان کے لیے خوشخبریاں لے کر یہ مہینہ آیا. ان کی عبادتیں اور زیادہ بڑھ گئی کہ رمضان سے پہلے جو عبادتیں تھی اس سے زیادہ بڑھ گئی عبادت. تلاوت اس سے زیادہ ہو گئی. ذکر اذکار رمضان میں جو رمضان کے علاوہ جو کرتے تھے اس سے زیادہ بڑھ گیا. سخاوت غیر رمضان میں جو تھی اس سے زیادہ اب بڑھ گئی. نوافل پہلے سے زیادہ اس کے اندر اور زیادہ آ گئے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ رمضان کا مہینہ مبارک بادی دینے کے لیے مہینہ آیا ہے، رحمت کا مہینہ اور خوشخبریاں لے کر آیا ہے اور آخرت بنانے کے لیے، اور یہ لوگ اللہ کی رحمت کے مستحق بن گئے ہیں. یہ وہ لوگ جو صرف دنیا کے لیے رمضان آیا تو انہیں کوئی جو ہے ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی. غیر رمضان میں جیسے تھے اسی طرح رمضان میں بھی زندگی گزار رہے ہیں. یہ منحوس لوگ، ان کے لیے یہ مہینہ مبارکبادی دینے کے لیے نہیں آیا بلکہ ان کے لیے بربادی کے لیے مہینہ آیا ہے.
کہ جتنا برباد پہلے تھے اس سے زیادہ اور برباد ہو جائیں گے یہ. انہیں لگتا ہے کہ کھیل تماشا ہے، زندگی کھیل تماشا ہے، من کے مرضی جو دل میں آئے وہ ہم کر سکتے ہیں، جو چاہے ہم کر لیے. غیر رمضان میں جس طرح تھے اسی طرح جانور کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جو چاہے وہ کر سکتے ہیں. یہ ان کی سوچ ہے، لیکن ان کے لیے دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دی جائے گی اور آخرت میں بھی بہت بڑی ان کے لیے پکڑ ہونے والی ہے. وہ یہ سوچتا ہوگا یہ کافروں کے لیے بات ہے. بھئی کافر اس کے پر روزہ فرض ہی نہیں ہے. ایمان لائے گا تبھی تو ایمان کے اسلام کے احکامات اس پر ہوں گے. ابھی اذان ہوئی، نماز کے لیے کس کو بلایا گیا؟ ایمان والے کے لیے بلایا گیا ہے. یہ ایمان والے کے لیے احکامات ہیں، کافر کے لیے حکم نہیں ہے. ابھی ایمان ہی قبول نہیں کیا تو نماز کے کہاں اسے بات چلی گئی؟ تو ان کے لیے یہ مہینہ بربادی ہے، تباہی ہو جائے گی، سکون غارت ہو جائے گا. رمضان کی ناقدری کے اللہ تبارک تعالیٰ سال بھر ان کے لیے جو ہے تنگی اللہ پاک لائیں گے، سکون ان کی زندگی سے ختم ہو جائے گا. اور تیسرا، رمضان میں بھی جتنی عبادت اتنی عبادت کر رہے ہیں، جو ان کے بس میں ہے وہ عبادت کر رہے ہیں اور اپنی معاش کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں. کوئی خرابی نہیں ہے ان کے لیے، جتنا ان کے بس میں ہے. نوافل کا بھی اہتمام ہے الحمدللہ، فرائض کا بھی اہتمام ہے اور اپنی دنیا کی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں. ان کے لیے دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت بھی ان کے لیے کامیابی ہے. اللہ کے نیک بندے رمضان کے پورے مہینے میں کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے، ایسی عبادت کرتے تھے دیکھنے والوں کو، لوگوں کو رشک آ جایا کرتا تھا. اللہ اکبر و کبیرہ. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے، مغرب کی نماز کے بعد نوافل میں 125 پارہ تلاوت کرتے تھے. پھر عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں 2 گھنٹے خرچ ہوا کرتے تھے. نوافل مغرب کی نماز کے بعد فوراً بھاگنا نہیں. مغرب میں 7 رکعت، 3 فرض ہوئے، 2 سنت ہوئے، 2 نفل ہوئے. اوابین کی 6 رکعتیں ہیں. اوابین کا تو کیا معلوم نہیں ہونا، سنت نہیں پڑھ رہا اسے نفل کیا معلوم، اوابین کیا معلوم اسے، اور معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. مغرب کے جو فرض نماز کے بعد جو سنت مؤکدہ ہے، تاکید ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید فرمائی. عشاء میں بھی سنت مؤکدہ ہے، فجر میں بھی سنت مؤکدہ ہے، ظہر میں بھی سنت مؤکدہ ہے. سنت مؤکدہ کا تو جس کی تاکید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو، ضرور پڑھو، تاکید کے ساتھ پڑھنے سے کہتے ہیں سنت مؤکدہ. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے پڑھتے تھے. غیر مؤکدہ کبھی کبھار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا ہے، اسے کہتے ہیں غیر مؤکدہ. نوافل اس کے بارے میں گنجائش دے دی گئی، چاہے تو دل چاہے تو پڑھ، دل نہ چاہے تو مت پڑھ. لیکن ساتھ یہ کہہ دیا جتنا آدمی نفل نماز پڑھتا رہے گا، فرض تو پڑھنا، اس کے ساتھ نوافل کی جتنی کثرت رکھے گا اللہ کے دربار میں اتنا قرب اس کا ہوتا جائے گا، اللہ کے اتنے آدمی قریب ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی رحمت کو اتنا زیادہ مستحق ہوتا چلا جائے گا. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اوابین کی 6 رکعتیں، کم از کم 2 پڑھ لیو. شروعات پڑھتی کب ہے؟ سو مغرب کی نماز کے بعد. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ ان رکعتوں
تلاوت کرتے تھے، یعنی تقریباً جتنا تراویح میں پڑھا جاتا تھا اتنا وہ مغرب کے بعد پڑھ لیتے تھے نماز میں۔ پھر تراویح میں 2 گھنٹے، کہتے 2 سوا 2 گھنٹے صرف تراویح میں خرچ ہوا کرتے تھے۔ آج سوا گھنٹہ ہو گیا، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کہاں جلدی نماز ہو رہی ہے بھائی، وہاں جائیں گے جلدی نہیں کرتے۔ کام کیا کرتا ہے، رکوع تک بیٹھے رہتا ہے پیچھے، جیسے امام رکوع میں گیا فوراً اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے مسائل کو معلوم کرو، کھڑا ہونا، رکوع میں جانے سے پہلے قیام 3 مرتبہ سبحان اللہ بولنے تک قیام میں کھڑا رہنا واجب ہے۔ اگر اتنا نہیں کھڑا ہوتا ہے تو فرمایا اس کا قیام نہیں ہوا، قیام نہیں ہوا تو رکعت بھی نہیں ہوئی، نماز بھی نہیں ہوئی۔ نماز پڑھنا ہے اپنی مرضی کے حساب سے نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اعتبار سے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ اسی وقت نماز ہوگی، میرے تیرے طریقے پر نماز نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بتایا ہے ان کے طریقے پر نماز پڑھو گے تو نماز ہوگی، اپنی مرضی کے مطابق نماز پڑھو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ مثال کہتا ہوں، کون کیا آیا بھاگ کو پہلے سجدہ کر دیا، پھر کھڑا، پھر رکوع گیا، پھر تحیات پڑھے، نماز ہوگی ہے کیا؟ نماز ہوتی ہے کہ بھائی کیوں نہیں ہوگی؟ سجدہ بھی تو نماز ہی میں ہے، اس نے کیا خراب کر دیا؟ ہاں سجدہ کر کے غلط نہیں کیا، لیکن اپنی مرضی کے مطابق جو اس نے کام کیا ہے یہ غلط ہے، اب تیری نماز نہیں ہوگی۔ عام آدمی بھی کہہ دیتا اس کی نماز نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا اس طرح کرنا پڑے گا، اپنی مرضی کے مطابق نماز بھی پڑھے گا تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ بیٹھے رہے، چلو ایسا بھی کر لے، رکوع کے فوراً کھڑے ہو گئے، 3 مرتبہ سبحان اللہ بولنے کے بغیر کھڑے ہوئے، لیکن اللہ کے بندے صرف 20 رکعت نماز پڑھنا سنت ہی نہیں ہے، ان 20 رکعتوں میں قرآن مجید کا پورا سننا بھی پورے مہینے میں یہ بھی سنت ہے۔ صرف تو بیٹھ گیا، نماز میں سننا سنت ہے، تراویح میں سننا سنت ہے، یا ویسے قرآن مجید سن لیا تو سنت ادا نہیں ہوگی؟ ایک حافظ صاحب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، زہر کے بعد ہم بیٹھ گئے، عصر کے بعد بیٹھ گئے، حضرت میں سن تو کر بیٹھ کو سن لیے، آج تک کون بھی آپ کو بولا نہیں، مجھے 10-11 سال میں منجے میں بھی سن تو کروں بولا نہیں، بولتا تھا ہمارا دل خوش ہوتا، سناتے ہیں اس کو کیا، محترم صاحب کو سنا رہے وہ بھی سن لیتے، لیکن بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے آدمی قرآن مجید کو اتنی انسیت ہو جاتی ہے، پڑھنا آتا ہے یا پڑھنا نہیں آتا، لیکن قرآن مجید کو سننے کوئی پڑھتا ہے تو اس کے قریب بیٹھ کر سنتے ہیں، اس لیے کہ ایک ایک حرف پر بھی سننے والے کو ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ سن لیا لیکن سنت ادا نہیں ہوئی تراویح کی، نماز میں کھڑے ہو کر سننا سنت ہے، سمجھ رہے بھائی، نماز میں کھڑے ہو کر سننا سنت ہے۔ ادھر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمہ اللہ مرقدہ تراویح میں 2 گھنٹے خرچ ہوا کرتے تھے، پھر رات میں 3 گھنٹے آرام کرتے، پھر تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے، پھر تہجد میں تلاوت ہوا کرتی تھی، اور سحری کھاتے، سحری کے بعد فجر کی نماز کے بعد اشراق تک مراقبہ میں رہتے تھے۔ مراقبہ کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مراقبہ ایک طرف آدمی بیٹھ گیا، آنکھ موچ کے دل کی طرف متوجہ ہو کر یہ سوچنے لگا کہ میرا دل کہہ رہا اللہ اللہ، زبان سے نہیں بلکہ دل سے کہنا، اسے کہتے ہیں مراقبہ۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں ان واقعے کو لکھا ہے، لکھی اس کے کو عمل کرنے کے لیے، کئی کو لکھے عمل کرنے کے لیے۔ شیخ الحدیث کے استاد شیخ کا معمول تھا اشراق تک مراقبہ، پھر اشراق کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ آرام، پھر کتابوں کی تصنیف، مطالعہ، دینی کتابوں کا مطالعہ، پھر ظہر کی نماز،
ظہر سے عصر تک تلاوت ہی تلاوت ہوا کرتی تھی. پھر عصر کے بعد مغرب تک تسبیحات، پھر مغرب کی تو افطار کھولنے ہوئے پھر وہی معمول جو تھا. روزانہ پورا مہینے کا یہ ان کا معمول ہوا کرتا تھا. جبھی تو دنیا ان کے قدم چوما کرتی تھی. اللہ کے نیک بندے، کئی ایسے بندے ہوئے ہیں، اللہ کے بندے گزرے ہیں، رمضان میں 100 رکعت روزانہ نفل پڑھا کرتے تھے. 100 رکعت جتنا ان کے بس میں ہے اتنا پڑھا کرتے تھے. کم از کم 2 رکعت تو تہجد پڑھ لیو. منڈی تو حلو بابا کریں گے. یہ زندگی مختصر زندگی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہونے والی. غفلت کے ساتھ نہ گزارو. رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے تمہیں دیا، اللہ کی طرف سے یہ تمہیں انعام ملا ہے، ایک موقع ملا ہے، ایک موقع تمہیں میسر آیا ہے. اس میں خوب جو ہے اپنے رب کو راضی کرنے کا اللہ پاک نے موقع دیا ہے. خوب راضی کر لو، عبادت کر لو، نوافل کا بھی اہتمام کر لو، تلاوت کا اہتمام کرو، ذکر اذکار کا اہتمام کرو، اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرو. اپنے رب کو راضی کر لو. جو تم نے گناہوں کیے ہیں یہ سارے گناہوں سے توبہ استغفار کر لو. اللہ پاک نے موقع دیا، اس موقع کو غنیمت سمجھو. علماء فرماتے ہیں جو اللہ کا بندہ رمضان جس طرح گزارتا ہے، اگر اس نے تقوی پرہیزگاری کے ساتھ گزارا، کیسا؟ تقوی پرہیزگاری کے ساتھ شریعت مطہرہ کے موافق اس نے رمضان کو گزارا پورا مہینہ. وہ شروع میں 9 دم، بیچ میں 3 دم، آخر میں پورا دم ہی دم، اس طرح نہیں ہوتا نا. شروع میں کیا ہوتی ہے، پوری مسجد بھر جاتی ہے ماشاءاللہ. اب تک تو یہ دیکھنے آئے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو، آمین بولو. جس طرح پہلے دن میں ہم تھے، اسی طرح جس طرح عبادت کا شغف، جو شوق تھا، اللہ سے مانگنے کا جو شوق تھا، اللہ پاک اپنی عبادت کرنے کے لیے پورا مہینہ نہیں پورا زندگی بھر کرنے کی توفیق مرحمت فرما. آپ کو بھی مجھے بھی، آمین. مجھے بھی آپ کو بھی. چند دن عمل کیا، چند دن چھوڑ دیا تو اس کے اعتبار نہیں ہے. اگر پورا مہینہ فرائض کا اہتمام کرتا رہا، نوافل کا بھی اہتمام کرتا رہا، جو بتا گیا اس پر عمل کرتا رہا، گناہوں سے بچتے رہا، ہر قسم کے گناہوں سے بچتا رہا، حرام کھانے سے بچتا رہا، لوگوں کو دھوکہ دے کر کمانے سے بچتا رہا، لوگوں کی غیبت کرنے سے بچتا رہا، پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرنے سے بچتا رہا، اور نیک عبادتیں کرتا رہا، تو فرمایا گیا اس ایک مہینے کی برکت سے اللہ پاک 11 مہینے اسے اپنی عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرما دیتے ہیں. ایک مہینہ مکمل کیا، اگر نہیں کیا تو پھر اس کے بارے میں کوئی وعدہ نہیں ہے. اس لیے کہ بتایا گیا شیطان پہلے مومن سے نوافل چھڑاتا ہے. کیا کرتا؟ پہلے نفلہ پڑھنے دیتا نہیں، دعا مانگنے دیتا نہیں. ارے بتایا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے مومن کی مثال اور منافق کی مثال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا. اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہر آدمی اپنے بارے میں غور و فکر کرے. آپ میں سے ہر آدمی غور و فکر کرے، میں بھی غور و فکر کروں. اس حدیث کے مطابق میں مومن ہوں یا منافق ہوں، ہر آدمی غور و فکر کرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جب مسجد کو آ جاتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے. وہ باہر جانے کے لیے کوشش نہیں کرتا، جاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے جاتا ہے. کیوں؟ اس کے لیے بیوی بچے ہیں اور اس کے کاروبار ہیں، یہ باہر جاتا ہے اپنی ضرورت کے لیے باہر جاتا ہے. لیکن جیسی وہ ضرورت پوری ہو گئی پھر اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اللہ کا منادی جب بلاتا ہے فوراً مسجد کو آ جاتا ہے. پھر اسے سکون ملتا ہے. باہر جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے. دل میں تڑپ ہوتی ہے، دل میں نیتیں ہوتی ہیں، شوق آتا ہے کب اذان ہو جائے، کب میں پھر مسجد کو چلا جاؤں. پھر مسجد کو آیا، عبادتیں جو کرنا کیا،
پھر ضرورت کے لیے باہر گیا، پھر جب اس کا دل تڑپنے لگتا ہے، کب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، پھر مسجد کو چلا جاؤ، جب مسجد کا تو اطمینان مل جاتا ہے۔ فرمایا گیا یہ مومن کی مثال ہے، اگر کسی کے دل میں ایسی بات ہے، مسجد کو آیا، اطمینان اسے مل گیا، اطمینان سے عبادتیں کر رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، سمجھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات سے وہ مومن ہے، وہ پکا مومن ہے۔ منافق کی مثال حضور نے فرمایا، ارے منافق مسجد کو آتا ہے تو فوراً بھاگنے لگتا ہے، فوراً بھاگنے لگتا ہے۔ مچھلی کو پانی میں ڈالو سکون کے ساتھ رہتی ہے، اسی طرح مومن مسجد میں آ جائے تو سکون سے رہتا ہے، پانی سے نکالو تڑپنے لگتی ہے، اسی طرح مومن باہر جاتا تڑپنے لگتا ہے، اسے پھر شوق آتا ہے، پھر ذوق پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مسجد کو جانے کی کوشش میں رہتا ہے، پھر کب اللہ کی طرف سے بلاوا آیا، اللہ کا منادی بلایا، پھر وہ مسجد کو گئے اطمینان اسے مل جاتا ہے۔ اسے یہ مومن کی مثال ہے۔ منافق کے بارے میں حضور نے فرمایا منافق ایسا ہے، مسجد کو آئے تو اسے سکون نہیں ملتا، باہر جانے کے لیے تڑپتا ہے، اسے باہر سکون ملتا ہے۔ اب ہمیں دیکھ لیں، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں۔ مسجد کو آئے تو سکون مل رہا ہے یا مسجد کے باہر جا کر اسے سکون ملتا ہے؟ مسجد کو آ کر فوراً بھاگنے لگتا ہے، یہ عبادت اگر اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اپنے رب سے مانگتا ہے، دعاؤں کا اہتمام کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ ہر آدمی پہچان لے، اپنے دوست احباب کو یہ پیغام بتا دے، یہ حضور کا پیغام ہے، اسے بھی بتا دے، اسے بھی مومن بنانے کی کوشش کرے۔ منافق کی فہرست میں اگر خدا نخواستہ ہے تو اس کو واپس لانے کی کوشش کرے۔ مومن کی مثال بتا دیا، منافق کی بات بھی بتا دیا۔ عبادت تین طرح کی عبادتیں، ایک بدنی عبادت نماز ہے، روزہ ہے، ایک مالی عبادت زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، ایک عبادت جو ہے مرکب ہے، بدن کو بھی اس میں دخل، مال کو بھی، جیسے حج اور عمرہ ہے۔ اور رمضان کا مہینہ عبادتیں کثرت سے کیا کرتے تھے، راتوں میں نوافل کا اہتمام، تراویح میں سکون کے ساتھ قرآن مجید کا سننا، پڑھنا یا سننا دونوں ثابت ہے، دونوں کے لیے اس سنت زندہ ہونے کا ثواب ملتا ہے۔ اور بتایا گیا دن رات میں مومن کے لیے، روزے دار کے لیے ایک دعا تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایسا مطلب نہیں کہ صرف ایک دعا ہوتی ہے ہماری، دیگر دعا قبول نہیں ہوتی، دیگر دعائیں بھی قبول ہوتی ہے، لیکن ایک دعا وہ ہے، وہ جو مانگ رہا ہے وہی ملتا ہے۔ کیا ہے؟ جو مانگ رہا ہے وہی مل جاتا ہے۔ اللہ پاک نے مخصوص وقت میں اپنے قبولیت کی گھڑیوں کو چھپا رکھے ہیں، اس لیے کیا کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں جو ہے تقریباً بتایا گا 5 چیزیں اس امت کے لیے مخصوص طور پر گفٹ کے طور پر اللہ پاک نے دیا ہے، اس لیے پہلی امتوں کو یہ چیزیں نہیں ملی تھی۔ نمبر 1، منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ، روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب داتا نہیں لگڑنا، اگر کو نہ ہے داتا لگڑنا، سمجھے؟ روزے کی حالت میں تو کوئی برش نہیں کر سکتا، منجن نہیں کر سکتا، سحری میں کرنا اس کا مسئلہ روزانہ جو آتے ہیں فجر کے بعد، میں نے تفصیل سے جتنا ہو سکتا میں نے مسائل بتا دیا ہے میرا روزے کی حالت میں، لیکن مسواک کر سکتا ہے، مسواک عصر کے بعد بھی کر سکتا ہے، دیگر وقتوں میں کیا کر سکتا ہے؟ بتایا کہ یہ جو منہ کی بدبو آتی ہے معدہ خالی رہنے کی وجہ سے آتا ہے، معدہ خالی رہنے کی وجہ سے آتا ہے، معدہ کو تو پیٹ خالی رہنے کی وجہ سے آتا ہے۔ اس کا کہاں خالی رہتا ہے؟ اس کا لین بھرے سے کہیں بھر لیتا ہے، شام تک اسے بھوک کا احساس تک کچھ نہیں ہوتا، لین بھرے سے کا بھرتے رہتا، کھا منع نہیں ہے، لیکن اتنا کھا کہ روزے کا کچھ احساس ہو جائے، بھوک کا کچھ احساس ہو جائے، تجھے کچھ معلوم ہو جائے۔ بتایا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان انسان
کھاتے تھے وہ مند ہویا کا جسم. بتایا گیا رمضان میں بھوکا رہا تاکہ اس سے فائدہ ہوگا، اس کی روحانیت میں اضافہ ہوگا، شیطان کے اثر سے اس کی حفاظت ہوگی، اور غربا کا جو ان کے وہ بھوکے ہیں ان کے بارے میں اس کے دل میں کچھ احساس پیدا ہوگا، یہ بھی سخاوت کرے گا. اپنی دعاؤں میں سب کو بول رہا ہوں، اپنی دعاؤں میں معصوم فلسطین کے بچے اور ہماری ماں بہنیں ان کے لیے بھی دعا کرنا مت بھولو. جہاں اپنے لیے کرتے اس سے پہلے ان کے لیے دعائیں کرو. ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہمارے بس میں ہوتا کچھ کرنے کا ہم کرتے، لیکن ہمارے بس میں طاقت نہیں ہے، بس اللہ کے حوالے ہے. کم از کم ہم ان کے لیے دعائیں تو مانگ سکتے ہیں، اس لیے کہ میرا رب کا وعدہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا فرمان ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن میرا رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا دن رات میں روزے دار کی ایک دعا تو اللہ ضرور قبول فرماتے ہیں، مطلب جو مانگتا ہے وہ قبول فرماتے ہیں، دیگر دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں. اللہ پاک عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں اپنی عبادتیں چھوڑ دو اور روزے داروں کی دعاؤں پر ان کی آمین کہا کرو، یہی تمہاری عبادت ہے. پورا مہینہ اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ پاک حکم فرما دیتے ہیں یہ عبادت چھوڑ کر میرے بندے جو روزے دار ہیں وہ جو دعا مانگتے ہیں تم آمین کہو، ان کے قریب جا کر آمین کہو. تمہارا آمین کہنے کی وجہ سے دعا قبول فرماتا ہو. اپنے لیے، اپنے ان معصوم مظلوم بھائیوں کے لیے، مظلوم بچوں کے لیے دعا کرنا نہ بھولو. ان کے لیے دعا مانگو، اللہ پاک کا فیصلہ جو ہونا وہ ہوگا. لیکن کم از کم ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم کیے. یہ بارے میں پوچھو گی میرے مظلوم بندے تھے، تمہیں اطمینان دیا تھا، تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ جب یہ ہوتا کم از کم یہ کہہ سکتے یا اللہ تڑپ تڑپ کر رو رو کر ان کے لیے تیرے دربار میں ہم دعا مانگتے تھے، ہمارے بس میں جتنا تھا ہم نے اس نے کی. مانگیں گے انشاءاللہ. مانگو، ان کے لیے مانگو، اپنے لیے مانگو، سال بھر کے لیے مانگو، اپنی مرحومین کے لیے مانگو، اپنے خاندان والوں کے لیے مانگو. یہ اٹھ کر بھاگنا یہ اچھی صفت نہیں ہے، یہ بری عادت ہے. اللہ پاک جب دینے کا ارادہ کرتے ہیں تم بھاگ جاتے ہو، یہ اچھی عادت نہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ مستحق نہیں تھا اس لیے وہ بھاگ رہا ہے، اسے بھگا دیا جا رہا ہے. تو لائق نہیں ہے، اس لیے اگر لائق ہوتا اللہ کے یہاں بیٹھ کر مانگتا. ارے مانگنا کس سے ہے؟ ارے مانگنا کس سے ہے؟ مانگنا اللہ سے ہے. جس بندے کو مانگنے کی بھی توفیق نہیں ملی بتایا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا، اور جس بندے کو دعا مانگنے کی توفیق مل گئی اسے بہت بڑا خیر مل گیا ہے. اس لیے کہ وہ اپنے اوپر پریشانی آئی وہ دعا ہی کے ذریعے سے دور ہونے والی، اپنے اوپر جو ہے رحمت کو برسانا ہے، اپنی دنیا کے مسائل حل کرنا ہے، وہ دعاؤں کے ذریعے سے ہے. اللہ دعا کو قبول فرما دے. اللہ کا حکم ہے میرے بندوں مانگو میں دینے کے لیے تیار ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. اللہ فرماتے ہیں جب دعائیں مانگنے دعا مانگتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہوں. دوسرے پارے میں آیت ہے دعا مانگنے والوں پر دعا مانگو. اللہ پر میرے سے مانگو اور میں دعا قبول کرتا ہوں. اللہ ہی قبول فرمانے والے ہیں. تو پہلی بات کیا تھی؟ منہ کی بدبو روزے دار کی. انہیں دم مارنے کو بیڑی پھونکنے کو رہا تو اس کی کسی کی بھی نہیں بدل. روزے دار کی روزے کی حالت میں جو بدبو رہتی ہے یہ بدبو جو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ. علماء فرماتے ہیں اس کا بدلہ یا یہ قبر سے اٹھنے کے بعد، سن لیں غور سے، جب حشر میں سب کھڑے ہوں گے اپنی قبروں سے نکلیں گے اس وقت ان کی منہ سے مشک سے زیادہ خوشبو آتی رہے گی. یہ معلوم ہو جائے گا میدان حشر میں لوگوں کو یہ دنیا میں روزے دار تھا، روزے رکھنے والا تھا. اللہ پاک اس کے منہ سے خوشبو نکالتے ہیں، مشک زیادہ خوشبو نکالتے ہیں. یہ کس کے لیے؟ جو روزہ تھا اس کے لیے، روزے دار کے لیے. بے روزہ دار جو روزہ نہیں تھا جانور کی طرح کھاتا تھا
آخرت کی لامحدود زندگی میں افسوس کرے گا، لیکن وہاں کا افسوس کرنا اس کے لیے کوئی کارآمد نہیں ہوگا۔ میں بھی سننے کا تھا کتنا اچھا تھا، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب سعیر۔ قرآن مجید کہتا ہے جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے تھے ان کے بارے وہ لوگ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل، کاش کہ ہمیں بھی سن لیتے، ہمیں بھی کیا کرتے، سن کو عمل کر لیتے، سمجھ جاتے، تو آج ہم لوگ جہنمی نہ ہوتے تھے۔ جہنمی لوگ افسوس کریں گے دنیا میں ہمیں بھی ذرا سن لے رہتے تو کتنا اچھا تھا، ہمیں بھی عمل کر لے رہتے تو کتنا اچھا تھا۔ یہ 20 پارہ سورہ ملک کی جو صفحہ ہے اس صفحے میں آیت موجود ہے۔ کہ کئی کو بولنا کرتا ہوں علماء کی باتوں میں ڈاؤٹ ہے بعض لوگوں کو، اس لیے قرآن مجید کا حوالہ دے رہا ہوں۔ ایک منہ کی بدبو بولو مجھ سے زیادہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، یا اس اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اس کا بدلہ یہ آخرت میں ملے گا، یا مر کر جب قبر سے اٹھیں گے اس وقت ان کے منہ میں جو خوشبو ہی خوشبو رہے گی، مجھ سے زیادہ خوشبو رہے گی۔ یہ بدلہ اللہ پاک مرحمت فرماتے ہیں۔ ہونا کہ نہیں ہونا؟ منڈیا لو بابا، ہونا تو عمل کرنا، کیا کرنا؟ عمل کرنا۔ اور یہ بات سچی باتیں ہیں، ممبر رسول پر بیٹھ کر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہو، روزے کی حالت میں ہو، یہ جھوٹی بات نہیں ہے، یہ میرے تمہارے نبی کا فرمان ہے، یہ ہو کر رہے گا۔ یہ کیا ہوگا؟ ہو کر رہے گا۔ اور بتایا گا اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ ابھی یہ آگے حدیث ہے، وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ 4 باتیں بول کرتی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ دوپہر کھانا نہیں، اس لیے 2 منٹ ایکسٹرا رہ لو، کیا فرق ہوتا نہیں سننے میں۔ 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو؟ 4 چیزوں کی کثرت اس مہینے میں کریں گے انشاءاللہ۔ ہاں، نمبر 1 کلمہ طیبہ، کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کی کثرت۔ دوسرا استغفار، توبہ، گناہوں سے معافی، ہر قسم کے گناہوں سے معافی، اللہ سے جو کنیکشن تھا اس میں کمزوری آ گئی، اس کی معافی، لوگوں کی غیبت کیا اس کی معافی، اور دیگر چیزوں میں مال کمانے میں جھوٹ کا استعمال کیا اس کی معافی، دھوکہ دیا اس کی معافی، قرآن نہیں پڑھتا تھا یہ بھی گناہ ہے اس کی معافی، اللہ کے ذکر سے دور تھا یہ بھی گناہ ہے اس کی معافی، ہر قسم کے حضور کی سنت سے دور رہتا تھا اس کی بھی، برائے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کرو گے، اللہ پاک اس کی زندگی میں چین و سکون مرحمت فرمائیں گے، رحمت کے بارش کے فیصلے فرمائیں گے۔ نمبر 1 کلمہ، بولو کیا ہے؟ نمبر 1 کلمہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کی طلب۔ یہ تو ہم نہ ہونا، حضور نے فرمایا 2 باتیں اللہ کے لیے اور 2 باتیں تمہارے لیے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ ایک اللہ کے لیے کلمہ طیبہ، استغفار، اور تیسرا جنت کی طلب، جنت مانگنا، اور چوتھا بات ہے جہنم سے پناہ، جہنم سے پناہ۔ اس کے بعد میں تسبیح ہے، وہ تسبیح 2 بار میں پڑھا دیتا ہوں، آپ حضرت یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔ وہ گئے بار ادھر کے بعد وہ کارڈ بنا کو دیتے تھے، اس بار بنانے والے کو میں بولیا اللہ کا بندہ سنیا نہیں، کیا بھی کرنے ہوتا ہے، ریکارڈ کرنا تو ریکارڈ کر لو، یاد ہو جاتا ہے، کوئی مشکل بھی نہیں، کیا نہیں ہے؟ مشکل بھی نہیں ہے۔ بولو نمبر 1 کلمہ تو لا الہ، بولو لا الہ، استغفر اللہ، یہ 2 ہو گئے۔ آسان نہ یاد ہوگا نا؟ کسے یاد نہیں ہوا ہاتھ اٹھاؤ، سب کو یاد ہوگا، کسے یاد نہیں ہوا سو؟ ارے بولو لا الہ استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ یاد ہو جب لا الہ استغفر اللہ، اسألک الجنہ۔ حضور نے فرمایا جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، تم نے مانگنے میں کیا کنجوسا کی؟ مانگنا اللہ سے بڑے سے مانگنے تو بڑا مانگو۔ اسألک الجنت الفردوس، بولو اسألک الجنت الفردوس۔ چوتھا واعوذ بک من النار۔ ایک بار اور بول دیتا ہوں، لا الہ استغفر اللہ، اسألک الجنت الفردوس، واعوذ بک من النار۔ یہ لمبا بولنے ہو رہا تھا، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اتنا بھی بول سکتے۔ عمل کرو، کم از کم 3
300 مرتبہ ایک دن میں پڑھ لیں. کہتا پڑھ لیں گے انشاءاللہ. کون پڑھیں گے؟ ہاتھ اڑا دیں گے. اللہ دیکھ رہا ہے, فرشتے بھی لکھ لے رہے. اللہ سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. کم از کم 300 مرتبہ 100 مرتبہ سے نیچے اترنا چاہیے. اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے.